واپسی کے سفر کے دوران میں ان باتوں پر غور کرتا رہا جو میں نے سنی تھیں یا ملز نے بتائی تھیں۔ بظاہر ان تمام حقائق کا ڈانا کے قتل سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا تھا، اگرچہ ان سے کچھ دریافت طلب امور کی وضاحت ہو گئی تھی، لیکن میں ڈانا کے قاتل سے اب بھی اتنی ہی دور تھا جتنا پہلے تھا۔ اب بھی مجھے یقین تھا کہ اس واردات کا حل ان دو سوالات میں پوشیدہ ہے کہ ڈانا کو کیوں ہلاک کیا گیا تھا اور ہیرو کا نیکلس اس کے اپارٹمنٹ میں کیوں پایا گیا تھا۔ ان دو سوالات کو حل کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ اب تلاش تھیلر یا زیادہ سے زیادہ برنسٹر تک محدود ہو گئی تھی۔ تھیلر زیادہ مشکوک تھا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں اپنے کیبن میں پہنچ گیا۔ اس وقت 1:15 ہوئے تھے اور میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ انہی کپڑوں میں سو جاؤں۔ بیڈ روم میں قدم رکھا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ریسیور اٹھایا تو فینیگن تھا اور بہت جوش میں معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ وہ بٹیلز کے ساتھ ٹھہرا ہے اور اس وقت بھی وہیں ہے۔ تمہارا مطلب ہے تھیلر؟ میں اپنی تمام تھکن بھول گیا۔ ہاں، کیا میں بھی آؤں؟ نہیں، تم آرام کرو، اس سے میں خود نمٹ لوں گا۔ اطلاع کا شکریہ۔ 1 منٹ، فینیگن جلدی سے بولا۔ تم وہاں اکیلے نہیں جا سکتے، بٹیلز بہت خطرناک آدمی ہیں۔ فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا۔ البتہ ایک کام کرو، سان فرانسسکو میں کرمان کو فون کر کے کہو کہ وہ پہلی فلائٹ سے واپس آ جائے۔ اسے یہ بھی بتا دینا کہ تھیلر کہاں ہے۔ میں نے فینیگن کو کرمان کا فون نمبر بتا کر ریسیور رکھ دیا۔ میں بٹیلز کی شہرت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ تدفین کا انتظام کرتا تھا، تابوت بناتا تھا، لاشیں ہنوت کرتا تھا، گولیوں اور چاقو کے زخموں کا بغیر کوئی سوال پوچھے علاج کرتا تھا۔ اس کی دکان کورال گیبلز میں واقع تھی۔ کورال گیبلز آرٹ سٹی کے مغرب میں ایک مضافاتی علاقہ تھا جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ آباد ہوتا چلا گیا تھا۔ محنت کشوں کے علاوہ غنڈوں اور بدماشوں کی اکثریت تھی، اور شاید ہی کوئی رات ایسی گزرتی تھی جب وہاں چاقو زنی کی کوئی واردات نہ ہوتی ہو۔ جب میں وہاں پہنچا تو 2 بجے تھے، اور اس وقت تک کورال گیبلز کی بیشتر آبادی بستروں پر پہنچ جاتی تھی۔ میں نے کار گلی کے آغاز پر ہی چھوڑ دی اور پیدل ہی بٹیلز کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ بٹیلز کی رہائش دکان کے اوپر ہی تھی۔ میں ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ دکان کی ایک عقبی کھڑکی کھول کر اندر پہنچا۔ یہ ایک کمرہ تھا جس میں تابوت بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ڈھکنے اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس کی تلاش تھی، بس ہر تابوت کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر ایک تابوت کا ڈھکنا اٹھایا تو انیتا کی لاش میرے سامنے تھی۔ بٹیلز نے اسے اسی حالت میں ہنوت کر دیا تھا جس میں نے اسے دیکھا تھا۔ حد یہ کہ اس نے چہرے سے خون تک صاف کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ رات کے پچھلے پہر ایک قتل کی ہوئی عورت کی لاش دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں، مگر میں نے پوری قوت ارادی سے خود کو سنبھالا۔ تابوت کا ڈھکنا واپس رکھتے ہوئے مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے پاس تو ریوالور بھی نہیں ہے۔ کسی ہنگامی صورتحال میں آسانی سے بٹیلز کے چاقو کا شکار بن سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کرمان کے آنے تک میں باہر بیٹھ کر نگرانی کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ باہر کوریڈور میں قدموں کی آواز سنی۔ کوئی کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹارچ بجھا دی اور کمرے میں واپس آ گیا۔ پھر کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا، اور شاید اس کی آنکھیں بلی کی تھیں کہ وہ سیدھا اسی طرح میری طرف آ رہا تھا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو، اور پھر اس سے قبل کہ میں بچ سکوں 2 ہاتھ آگے بڑھے اور میرا گلا دبوچ لیا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اسے چھڑانے کی کوشش کرنا بے سود تھا۔ میں نے اپنے اور اس کے درمیانی فاصلے کا اندازہ کیا اور پھر پوری قوت سے ایک گھونسا مارا۔ گھونسا اس کے سینے پر لگا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹے میں نے ایک گھوسا اور رسید کر دیا۔ وہ الٹ کر نیچے گرا۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کا بٹن دبایا۔ روشنی نے جس شخص کو اجاگر کیا وہ بٹیلز تھا۔ وہ اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے جھکائی دے کر بار خالی کر دیا اور اس کی گردن پر کراٹے کی ضرب لگائی۔ وہ پھر گرا، اور اس بار میں اسے اٹھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ کود کر اس کے سر پر پہنچا اور دونوں پیروں کے ساتھ اس کے سینے پر کودا۔ اس چوٹ نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں نے جھک کر دیکھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کئی گھنٹوں کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس ریوالور نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری لڑائی سے کافی شور ہوا تھا۔ تھیلر کیوں نمودار نہیں ہوا؟
میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر تاریکی میں جھانکا، قدم آگے بڑھایا۔ اچانک کسی نے فائر کیا اور فضا دھماکے سے گونج اٹھی۔ میں پھرتی سے نیچے لیٹ گیا۔ 3 گولیاں اور چلیں، مگر وہ جو کوئی بھی تھا مجھ پر فائر نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں، کوئی اوپر جا رہا تھا۔ ایک دروازہ بند ہوا اور پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں اوپر جانے کے لیے بیتاب نہیں تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اوپر جا کر کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ خیال ضرور آیا کہ اوپر کسی کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے جا کر دیکھنا چاہیے، شاید میں کچھ کر سکوں۔ یہ فیصلہ کر کے کہ اس مصیبت سے بچ نکلنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنا دماغی معائنہ کراؤں گا، میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آدھے راستے پر بارود کی بو محسوس ہوئی۔ میں اور آگے چلا۔ زینے کے آخر میں نے ایک چانس لیا اور ٹارچ روشن کر دی۔ میرے سامنے ایک چھوٹی سی گزرگاہ تھی، قریب ہی ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب کسی نے مجھ پر گولی نہیں چلائی تو میں کھڑا ہو گیا۔ دروازے کی طرف بڑھا تو کسی کے سانس لینے کی آواز سنی۔ میں نے دل کڑا کیا اور دروازے میں قدم رکھتے ہوئے ٹارچ روشن کر دی۔ روشنی میں ایک ایسا منظر دکھائی دیا جسے میں اب بھی خوابوں میں دیکھتا ہوں۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد میں نے دیوار پر بجلی کا بٹن ٹٹول کر دبایا۔ پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ کمرہ چھوٹا تھا، سامنے ہی ایک بیڈ تھا اور بیڈ پر ایک آدمی صرف پتلون پہنے پڑا تھا۔ کمر سے اوپر اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ 45 بور کی گولیوں کے 2 زخم اس کے بالوں سے بھرے ہوئے سینے پر موجود تھے۔ تیسری گولی کا زخم گردن میں نظر آ رہا تھا۔ ہر زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے اس آدمی کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ بلا شبہ تھیلر تھا، اور یہ ایک طرح سے معجزہ ہی تھا کہ وہ ابھی تک سانس لے رہا تھا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زخموں کو کسی طرح سیل کر دینا ممکن بھی ہوتا، تب بھی اتنا خون بہہ گیا تھا کہ اس کا بچنا محال تھا۔ قریب المرگ ہونے کے باوجود وہ بے خوف نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم بات کر سکتے ہو؟ اس نے پوری جواں مردی سے بولنے کی کوشش کی، مگر بات اس کے بس سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ پھر بھی اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا، وہاں ایک الماری کھڑی تھی۔ کیا اس الماری میں کچھ ہے؟ میں نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر الماری کھول دی۔ اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ ایک سوٹ، چند کپڑے، ایک ہیٹ اور ایک سوٹ کیس۔ میں نے پلٹ کر تھیلر کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں میری نظروں سے ملیں۔ وہ یقیناً کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ کیا اس سوٹ کیس میں کچھ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی انگلی بدستور اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز اٹھا کر باہر رکھ دی۔ انگلی پھر بھی الماری کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو اب خالی ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ چیز الماری میں چھپی ہے؟ اس کی آنکھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی الماری میں ڈالی، جیب سے چاقو نکال کر اس کا پھل الماری کے تختوں کے درمیان ڈال کر اٹھانا شروع کیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے خاموشی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو تھیلر کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی، مگر کھلی ہوئی بے نور آنکھیں بدستور مجھے دیکھ رہی تھیں اور انگلی بدستور الماری کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی سی کوشش سے نیچے کا تختہ اوپر اٹھ گیا اور ایک خانہ نمودار ہوا۔ اسی وقت نیچے کہیں سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جھپٹ کر بجلی کا سوئچ بند کر دیا۔ تاریک راہداری میں جھانکا۔ ایک ٹارچ کی روشنی حرکت کر رہی تھی۔ جلد ہی دوسری ٹارچ بھی چمک اٹھی، ساتھ ہی ایک آواز بھی آئی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، شاید اوپر ہو۔ یہ کوئی پولیس آفیسر تھا۔ میں نے مزید سننے کا انتظار نہیں کیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ روشن کر دی۔ لپک کر الماری میں نمودار ہونے والے خانے میں ہاتھ ڈالا۔ 2 چیزیں ملیں، ایک 45 بور کا ریوالور جس میں چھوٹی سی ٹیلیسکوپ بھی لگی تھی، دوسری چیز چرمی جلد کی ایک نوٹ بک۔ میں نے ریوالور اور نوٹ بک دونوں چیزیں اپنی جیبوں میں رکھ لیں۔ دروازے پر دستک دی گئی، پھر پکار کر کہا گیا، دروازہ کھولو، ہمیں معلوم ہے کہ تم اندر ہو۔ میں نے کھڑکی کھولی اور باہر کگر پر آ گیا۔ میں زمین سے تقریباً 30 فٹ کی اونچائی پر تھا۔ گرنے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ میں اوسان باہر رکھتے ہوئے نچلی چھت پر آیا اور وہاں سے ایک اور چھت پر جو اس کے نیچے واقع تھی۔ یہاں سے مزید اترنے کی کوئی صورت نہیں تھی، مگر اب زمین سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے فاصلے کا اندازہ کیا اور کود گیا۔ شکر ہے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اب پولیس کی سرگرمی بھی عروج پر آ گئی تھی۔ میں اٹھ رہا تھا کہ میرے دائیں جانب ایک دروازہ کھلا۔ یہ کوئی لڑکی تھی جس نے شب خوابی کا بہت باریک لباس پہن رکھا تھا۔
کسی مصیبت میں ہو؟ اس نے پوچھا۔ مصیبت سے بھی کچھ زیادہ، میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ پولیس؟ ہاں۔ بہتر ہوگا تم اندر آ جاؤ۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ میں اس کے قریب سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا، جو اپنی آرائش و ترتیب سے سستے قسم کا عشرت کدہ لگ رہا تھا۔ لڑکی بستر پر بیٹھ گئی۔ تم نے کیا کیا ہے ڈیئر؟ میں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی، اس نے پوچھا۔ اس کی فکر مت کرو، مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بتاؤ۔ کیا بٹیس تو نہیں مارا گیا؟ لڑکی جاننے پر مصر تھی۔ نہیں، وہ نہیں، کوئی اور مارا گیا ہے، میں نے بتایا۔ لڑکی کے چہرے سے مایوسی ظاہر ہوئی تو میں نے جلدی سے کہا، بٹیس بھی خیریت سے نہیں ہے، اپنا سر تڑوا بیٹھا ہے، دیر تک کسی قابل نہیں ہوگا۔ یہ اچھی خبر ہے، میں اس بدماش سے نفرت کرتی ہوں۔ پولیس آنے والی ہوگی، فکر مت کرو، میں ان کا انتظام کرتی ہوں۔ لڑکی نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر کے ایک بٹن دبایا۔ یہ گھنٹی سن کر مسلح گارڈز آ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد دروازہ پیٹا گیا، ساتھ ہی کسی پولیس آفیسر نے کرخت آواز میں دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ گولیاں چلنے لگیں۔ کوئی اور پولیس والا چیخا کہ اس جگہ گارڈز آ گئے ہیں۔ کچھ اور فائرنگ ہوئی۔ کوئی پولیس آفیسر چلایا، فائرنگ بند کرو، ہم یہاں تمہارے لیے نہیں کسی اور کے لیے آئے ہیں۔ لڑکی مجھے ایک عقبی دروازے پر لے گئی۔ اس طرف سے نکل جاؤ، کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا، اس نے کہا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دروازے سے نکل کر ایک تنگ سی گلی میں بھاگتا چلا گیا۔ میں نے راستہ پہچان لیا تھا۔ وہ جگہ جہاں میں نے اپنی کار چھوڑی تھی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے ہاتھرون ایونیو کے ایک اپارٹمنٹ بلاک کے سامنے کار روکی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ گیل اس کے گراؤنڈ فلور پر 2 کمروں کے ایک اپارٹمنٹ میں قیام پذیر تھی۔ بیرونی دروازے سے جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا اور ایک کھڑکی پر آہستہ سے دستک دی۔ کھڑکی کھلی۔ گیل نے جھانک کر دیکھا۔ اندھیرے میں شاید وہ مجھے نہ پہچان سکتی، اس لیے میں نے ماچس جلائی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں کھڑکی سے اندر جا رہا تھا تو بارش کے کچھ قطرے مجھ پر گرے۔ بادل شام سے ہی چھائے ہوئے تھے، اب بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ ہیلو، بارش ہونے لگی ہے، میں نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے جگایا ہے؟ ہاں، یہ اور کچھ اور باتیں بھی، میں نے جواب دیا۔ کچھ پینے کو ملے گا؟ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے، وہ بولی۔ تم نے کبھی مجھے غصے میں دیکھا ہے؟ اس نے ایک گلاس میں اسکاچ وسکی انڈیل کر مجھے دی۔ مگر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر دیا۔ اسکاچ بہت اچھی تھی۔ کوئی اس طرح مجھے آدھی رات کو اٹھائے، یہ بات مجھے پسند نہیں۔ تم کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہوتے جا رہے ہو۔ تم نے ٹھیک کہا، مگر یہ کوئی سوشل کال نہیں ہے۔ میں نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ میں کام سے آیا ہوں، ایسا کام جو کل تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ کیسا کام؟ گیل نے پوچھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ غور سے گیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اسے سوتے سے اٹھایا ہے۔ میک اپ بھی ٹھیک تھا۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میری آمد پر کچھ حیران بھی ہے اور برہم بھی۔ 1 گھنٹہ قبل تھیلر کو شوٹ کر دیا گیا ہے، میں نے کہا۔ 2 گولیاں اس کے سینے میں لگی ہیں اور ایک گردن پر۔ گیل خاموش رہی۔ اس کے ہاتھ سینے پر تھے، آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ یوں ہی ایک اچھی پوکر کی کھلاڑی نہیں تھی۔ اس کے اس انداز سے کوئی کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اسے کس نے شوٹ کیا؟ آخر اس نے پوچھا۔ اسی قاتل نے جس نے ڈانا، لیڈ بیٹر اور انیتا کو ہلاک کیا تھا، میں نے جواب دیا۔ تم کافی رازداری سے کام لیتی رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اور انیتا پرانی واقف کار تھیں، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تھیلر سے تمہارا بہت قریبی تعلق تھا۔ یہ تو اب پرانی بات ہو گئی۔ گیل کا لہجہ سرسری تھا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام نیڈک ہے، میں نے بتایا۔ اس نے تھیلر کی ایک تصویر دکھائی تھی جس میں تم بھی تھیں۔ میرا خیال ہے کافی بنا لوں، گیل اٹھتے ہوئے بولی، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم دیر تک میرا سر کھاتے رہو گے۔ ضرور بنا لو، اور سر تو کھانا ہے، اب یا کچھ دیر بعد۔ ویسے تمہیں تھیلر کی موت کا افسوس تو نہیں ہوا؟ کیوں ہوتا؟ ہمارے تعلقات ختم ہو چکے تھے۔ میں تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کبھی میری زندگی میں آیا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ 45 بور کا ریوالور میری ہپ پاکٹ میں چھپ رہا تھا۔ میں نے اسے جیب سے نکال لیا۔ اس کی چھوٹی سی ٹیلی اسکوپ بڑی انوکھی معلوم ہو رہی تھی۔
میں نے اس میں سے جھانک کر سامنے رکھے گلدان کو دیکھنا چاہا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بظاہر ٹیلیسکوپ معلوم ہو رہی تھی، مگر ٹیلیسکوپ کا کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایسی چیز تھی جسے میں نے پہلے کبھی کسی ریوالور یا رائفل کے اوپر لگے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر میں تھکا ہوا تھا، ذہن پر کئی دوسری باتیں سوار تھیں، اس لیے میں نے اسے قریبی میز پر رکھ دیا اور اس پر اپنا ہیڈ رکھ کر ڈھک دیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کلیگ سے پوچھوں گا، وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اچانک کچن کی جانب سے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر جھانکا، کیل ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں کافی بناتا ہوں، میں نے کہا۔ میں بنا لوں گی، تم خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، گیل آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نشست گاہ میں دھکا دے دیا۔ میں کافی لے کر کمرے میں آیا تو وہ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے آتش دان کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے ٹرے میز پر رکھ دی، کافی میں تھوڑی سی وسکی شامل کی اور پیالی اسے دے دی، پھر خود بھی اپنی پیالی لے کر بیٹھ گیا۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے اپنے پتے میز پر ڈال دیں، میں نے کہا۔ ممکن ہے اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، مگر یہ معاملات سلجھانے کا ایک مفید طریقہ ہے۔ تم اس کیس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ میں جانتا ہوں۔ تم تھیلر کے ساتھ کام کرتی رہی ہو۔ کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ بھی ہو، مجھے کلف کا نام پوشیدہ رکھنا ہے۔ اگر میں قاتل کی نشاندہی کر دوں تو مجھے سب کچھ برانڈن کو بھی بتانا ہوگا، اور وہ پہلے مجھے اپنا منہ بند رکھنے کے جرم میں بند کر دے گا۔ یہ بازی گویا زچ ہو چکی ہے۔ تھیلر نے بینی کو ہلاک کیا، مگر اب تھیلر مر چکا ہے۔ پھر یہ کہ اس نے ڈانا کو قتل نہیں کیا، لیکن میں قاتل کا کچھ نہ بگاڑ سکوں، تب بھی یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ ہے کون، اور میرا خیال ہے یہ بات تم مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ کون ہے۔ تم خود اندازہ نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتا ہوں، مگر اندازہ لگانا اور حقیقت میں علم ہونا ایک ہی بات نہیں ہے۔ تھیلر جانتا تھا کہ قاتل کون ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے ختم کر دیا گیا۔ لیڈ بیٹر کو بھی قاتل کی شخصیت کا علم تھا، اس لیے اسے بھی مار ڈالا گیا، اور میرے خیال میں تم بھی جانتی ہو کہ قاتل کون ہے، اس لیے اس سے قبل کہ قاتل تمہیں بھی شوٹ کر دے، جو کچھ جانتی ہو مجھے بتا دو۔